خوبصورت ترین مقامات اور بڑے ہی اعلیٰ انداز میں اللہ اپنے بندوں کی خوبیوں کو بیان کرتا ہے، تو ان میں سے ایک آج شروع کریں گے ہم۔ اور اب یہ موضوع ہمارا آخر تک جائے گا اور یوں صورت اسی موضوع پہ ہی مکمل ہوگی جو آج شروع ہوگا۔ ارشاد فرمایا اللہ نے، سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهَا مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 71 تک پڑھا گیا ہے، 63 سے 71 تک۔ یوں مزید گفتگو بھی ہے، لیکن دیکھیے قرآن یہ اپنے اندر ایسے اعلیٰ اوصاف رکھتا ہے کہ ہم سب کو جس طرح چاہتا ہوں آپ مجھے کیسا دیکھنا پسند کرتے ہیں، تو اب وہ باپ جواب دے گا کہ میرے بیٹے میں تم میں یہ خوبیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور اسی طرح یہ کمال کر دیا میرے رب نے کہ بندوں نے کیا پوچھنا تھا، ہماری کیا اوقات ہے اس سے بات کریں یا اس سے ہماری گفتگو ہو۔ اس کے لیے تو نبی ہیں، پیغمبر ہیں جو اس سے بات کر سکتے ہیں۔ ہم عام بندے ہیں، ہم اللہ سے گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن اس نے کتنی ہم سے شفقت کی ہے کہ خود ہی یہ خوبیاں بیان کر کے احسان کر دیا کہ مجھے اس طرح کے بندے پسند ہیں، یہ وہ بندے ہیں جو مجھے چاہیے، جو میری پسند کے لوگ ہیں، جو میرے اس سٹینڈرڈ کے اوپر آتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں انہی آیات میں، جو ہمارا جمعہ مسلسل لوگ پڑھتے ہیں انہیں تھوڑا سا یاد ہوگا کہ اس سے پچھلی آیات میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بہت سارے بندے ایسے پیدا کیے ہیں جو نظر بندے ہی آتے ہیں، ہوتے جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بولیے بدتر ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ انسان نہیں ہے، وہ بندے نہیں ہیں، ہم تو چلو بنا دیا منہ اس کا جانوروں جیسا، بندوں جیسا ہے، جسم بھی بندوں جیسا ہے، لیکن ہے وہ جانور۔ تو اس کا مطلب سارے وہ نہیں۔ تو یہ کیا احسان عظیم کیا اللہ نے ہم پہ کہ اللہ نے خود بتا دیا کہ مجھے یوں یوں اوصاف والے بندے پسند ہوں گے، یہ خوبیاں جن کے اندر ہوں گی، بس وہ میرے بندے۔ تو میں اگر یہی کہہ دوں کہ ہم اس پہ ہی اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے سامنے سجدہ شکر بجا لائیں کہ اس نے کمال رحمت سے ہمیں یہ بتا دیا، اور مرنے سے پہلے پہلے ہمیں یہ آیات پڑھنے کو مل گئیں، سننے کو مل گئیں، اور جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ جس میں یہ کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی کر سکے گا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے جو ہم سے ہو رہا ہے۔
تو آئیے آج یہ گفتگو شروع کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے اور اس دعا کے ساتھ کی جاتی ہے کہ اللہ ہمیں کم از کم مرنے سے پہلے ہی یہ خوبیاں دے دے کہ چلو ابھی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے 1 ہو 2 ہو 3 ہو، یہ 12 صفتیں ہیں. بولو کتنی ہیں؟ یہ 12 صفات ہیں جن کو ہم نے شروع کرنا ہے اور پھر اپنے اندر دیکھنا ہے، بار بار دیکھنا ہے، سوچنا ہے کہ یہ آیت پڑھی گئی ہے، کیا میرے اندر ہے یہ خوبی؟ کیا واقعی مجھ میں یہ ہے؟ کتنے پرسنٹ ہے؟ 10%، 20%، 50%، کتنے پرسنٹ میرے اندر یہ خوبی ہے؟ اور اگر ہے تو شکر ادا کرنا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اندر. اور بالکل میں اس پہ عرض کروں گا کہ اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ ایک بے رحم جج کی طرح یہاں اپنا محاسبہ کریں. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن بتائے گا آپ کو. آپ اپنا محاسبہ خود کریں، بے رحم جج بنے، اپنی وکالت نہ کریں. بولو بھائی، اپنے ساتھ تو کوئی جھوٹ نہ بول سکتا، بولیے نا. اپنے ساتھ تو جھوٹ نہیں بولا جاتا، دوسروں سے بول سکتے ہیں آپ، اپنے ساتھ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ تو اپنے ساتھ تو بولنا انتہائی ظلم ہے، زیادتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی جھوٹ سے ہی رکھیں گے تو بتائیں کہ بچے گا کیا. اس لیے بے رحم ہو جائیں اور ان آیات کو جب سنیں تو بے رحمی سے اپنے اوپر تلوار چلائیں کہ یار یہ تو اندر سے ہی میں سن رہا ہوں کہ یہ تو میں ہے ہی نہیں، یہ تو میں نہیں ہوں، اور یہ تو واقعی خوبی ہے لیکن میرے اندر نہیں ہے. اور جو ہے نظر آئے اس پہ بھی بے رحم ہو کے کہ نہیں، اللہ کا شکر ہے، اگر اللہ نے دی ہے تو اس کا کرم ہے مجھ پہ، ورنہ میرے اندر کوئی خوبی شاید نہ ہوتی. تو یہ ہے تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھ پہ کرم کیا. پھر یہ بھی ذہن نشین رہے کہ جب اللہ ان خوبیوں کو بیان کر رہا ہے تو اب وہ سننے والے سے امید لگاتا ہے کہ یہ بھی ایسے کرے گا. ایسا ہی ہوتا ہے. بولو، کسی کو جب لیسن دیا جاتا ہے تو لیسن دینے والا یہ امید لگا رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ بھی اب ویسے ہی کرے گا جیسے سمجھا رہا ہوں. اور اگر وہ سن کے اس کو انسنی کرتا ہے اور اس کو سن کے کہتا ہے پھر کیا ہو گیا، مولویوں نے گالی کر دی تھی نا، میں کہڑا کو بننا ہے جدا، تو بتاؤ اس سے بڑا بھی ظلم ہو سکتا ہے کہ آپ اتنا بڑا لیسن سنیں اور پھر آپ کہیں جی کوئی بات نہیں، نہ بھی ہو تو گزارا ہو رہا ہے. کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ گزارا نہیں ہونا، وہ تم نے سن لیا ہے، وہ تم نے سمجھ لیا ہے، تم پہ یہ بات ہو چکی ہے کہ یہ تمہارے اندر خوبی ہونی چاہیے. اس لیے یہ بھی ذہن نشین ہو کہ اگر ہم اسے سن رہے ہیں، ہم اسے سمجھ رہے ہیں تو اللہ ہمیں یہ عطا بھی کرے اور ہم اس کلام کے ساتھ وفا کریں، وفا کی خوبی کے ساتھ یہ کلام پڑھا جائے. آئیے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن، مل کے کہو سبحان اللہ. اور رحمان کے بندے، رحمان کے بندے. عبد غلام سے ہے، عبد عربی میں غلام کو کہتے ہیں، اور اللہ نے یہ شان انسان کو عطا کی ہے کہ انسان کو اپنا عبد بنایا. آپ غور کریں کہ عبادتیں باقی بھی تو مخلوق کرتی ہے، لیکن عبد ہونے کی شان کسی اور مخلوق کو نہیں دی. غلام ہونا، عبد ہونا، یہ صرف انسان کے لیے یا زیادہ سے زیادہ جنوں کے لیے. وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبودیت کے لیے پیدا کیا، عبد ہونے کے لیے بنایا. تو چلو جنات بھی شامل، لیکن ہم انسان جو ہیں وہ عبد ہوتے ہیں، بندے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی مخلوق کو صرف ایک خاص عبادت دی گئی ہے، وہ دوسری نہیں کر سکتی. مثلا درختوں کو صرف قیام دیا گیا ہے، وہ کھڑا ہو سکتے ہیں، رکوع نہیں کر سکتے. جانوروں کو قیام نہیں، رکوع میں رکھا گیا ہے، وہ رکوع کر رہے ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، قیام میں نہیں آ سکتے. حشرات جو ہیں، جو زمین پہ رینگنے والے ہیں، انہیں سجدہ دیا گیا ہے، وہ سجدے کی حالت میں ہیں، وہ رکوع میں اور قیام میں نہیں آ سکتے. لہذا ایک ہی، اور پہاڑ کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ کھڑا رہے، جو بھی اس کی تسبیح ہے وہ پڑھے،
پرندے کا کام یہ ہے اڑتے ہوئے جو بھی اس کو اللہ نے کلمہ سکھایا ہوا ہے وہ اسی طرح کی آواز نکالے اور اس سے اللہ کی تسبیح پڑھے. مینڈک کو اس کی آواز دی گئی ہے کہ وہ اپنی آواز نکالے اور اس سے تسبیح جو بھی اللہ نے اس کو دی ہے وہ پڑھے. چڑیا کو دی گئی ہے، کوے کو دی گئی، دیگر مخلوقات ہیں، وہ سب اپنی اپنی تسبیح پڑھتے ہیں. اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ واحد انسان ہے جس کو اللہ نے ہر حالت میں عبادت کا سلیقہ دیا ہو. مل کے کہو نا سبحان اللہ. اسے سجدہ بھی دیا گیا، اسے رکوع بھی دیا گیا، اسے قیام بھی دیا گیا، اسے اتحیات بھی دی گئی. یہ اپنی تسبیحات بدل سکتا ہے. کبھی یہ سبحان اللہ کہتا ہے، کبھی الحمدللہ کہتا ہے، بولو، کبھی اللہ اکبر کہتا ہے، کبھی درود پڑھتا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے. اس کے بہت سارے انداز ہیں. یہ بہت ساری خدمتیں کرتا ہے. کبھی یہ ماں باپ کے پاؤں دبا سکتا ہے، کبھی یہ استاد کو پانی پلا سکتا ہے، کبھی یہ جو ہے وہ بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں روزے کی حاجت میں اللہ کا کرم اور فضل سمیٹ سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، عمرہ کر سکتا ہے. تو یہ ہر حالت میں اللہ کا بندہ رہتا ہے. یعنی غلام، جس طرح غلام کو آپ کھڑا کریں کھڑا ہو جائے گا، بولو، بٹھائیں تو بیٹھ جائے گا، چلاؤ تو چل پڑے گا، دائیں بھیجو تو دائیں چلے گا، لیفٹ بھیجو تو لیفٹ ہو جائے گا، کیونکہ وہ تیرا غلام ہے. تو فرمایا اے بندو تم بھی ایسے ہی بنو، ہر وقت میری ہی بندگی میں رہا کر. یہ ہے حکمت بندہ ہونے کی. دیگر کوئی مخلوق بندہ نہیں ہو سکتا، غلام نہیں ہو سکتا، وہ غلامی میں نہیں ہو سکتا. تب وہ بندے جو یہ ہیں عباد الرحمن، جو رحمان کے بندے، جنہیں اللہ نے اپنا بندہ ہونے کی صفت دی اور اعزاز دیا کہ یہ میرے بندے. کہا جاتا ہے جی یہ فلاں ڈی ایس پی کا بندہ ہے، یہ فلاں جناب کمشنر صاحب کا بندہ ہے، یہ فلاں وزیر کا بندہ ہے، یہ فلاں کون ہے جی، یہ فلاں ایم این اے صاحب کا بندہ ہے. تو کیا روب ہوتا ہے، بولو نا جی، کیا روب ہوتا ہے؟ اچھا ایم این اے کا بندہ ہے، اچھا وزیر صاحب کا بندہ آ گیا ہے، فلاں جو ہے وہ پیر صاحب کا بندہ آ گیا ہے. فلاں کس کا بندہ ہے جی؟ فلاں کا بندہ ہے. تو جو رحمان کا بندہ ہے، ہائے ہائے، مل کے کہو نا سبحان اللہ. اللہ کیسا پروٹوکول دے گا اسے، کیسا پروٹوکول دے گا کہ رحمان کا بندہ ہے اللہ. اس لیے یہ معمولی بات نہیں ہے. اللہ نے اپنے ساتھ اس کی صفت کو جوڑا، اپنے رحمان کے نام کے ساتھ جوڑا، تو کمال کر دیا. کہا میرے وہ بندے جو یہ ہوں گے. اور یہ عباد کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک نہیں ہوگا، یہ جمع ہے، یہ عبد کی جمع ہے عباد. اس کا مطلب وہ بہت زیادہ ہوں گے، کثرت سے ہوں گے، بے شمار ہوں گے، اور زمین پہ ان کی کثرت ہوگی جو رحمان کے بندے ہیں. تو اب یہ شوق پیدا ہوا کہ ہم سنیں انشاءاللہ. کہو نا ذرا، ہم سنیں کہ وہ کون ہیں جن کو اللہ اتنی محبت سے 1400 سال پہلے جب قرآن اترا تو اس کا ذکر کیا. آج میں اور آپ بھی پڑھ رہے ہیں. ہم مر کھپ جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی سرما بن جائیں گی، لیکن یہ آیت پھر بھی پڑھی جائے گی، اسی طرح پڑھی جائے گی. اور قرآن اپنے اندر اپنے ان بندوں کا ذکر کبھی نہیں چھوڑے گا. تو آؤ، موقع ہے، آؤ ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ اور ان لوگوں کے اندر اپنا نام لکھوا دو جو قرآن میں لسٹ بنا کے دیے گئے. اور ان کی پوری لسٹ بنا کے قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے پسند ہیں. باقی ٹھیک ہے، بندے سارے ہی اس کے ہیں، کافر بھی اسی نے پیدا کیے، ہندو سکھ بھی اسی نے بنائے. اور یہاں جب ذکر آئے گا تو آپ دیکھیں کتنی پیاری باتیں اللہ نے کی ہیں اور کس طرح وہ انداز بنایا ہے کہ سب ہے تو میرے ہی، لیکن ان میں سے وہ جنہیں میں چن لیتا ہوں اپنے لیے چنتا ہوں کہ یہ میرے علیحدہ کرو یار، یہ میرے سیب علیحدہ کر دو، یہ میرا پھل علیحدہ کر دو، یہ میں نے علیحدہ اپنے لیے رکھنا ہے. اللہ. تو یہی وہ گفتگو ہے جو آگے آئے گی اور ہم پڑھیں گے، جس میں اللہ واضح کرتا ہے قرآن میں کہ وَادْخُلِي فِي عِبَادِي فَادْخُلِي جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. کہا میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. وہ میرے بندے کون ہیں؟ اس آیت کا لنک یہاں جڑتا ہے اس آیت کے ساتھ. وہاں جو کہا نا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، آ جا اپنے رب کی طرف. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. وہ میرے بندوں میں داخل ہو جا، وہ کون سے بندے ہیں؟ وہ اس آیت سے آج ہم سمجھیں گے.
تو یوں قرآن اپنی تفسیر خود بھی کرتا ہے، اپنی آیات کو خود بھی کھولتا ہے کہ اگر مجھے سمجھنا ہے تو آگے دیکھو، میں نے وہاں بھی بات کی ہوئی ہے۔ تو اس آیت کا جو تعلق ہے جو میں نے ابھی پڑھی، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، تو وہ بندے یہ آئیے، وَعِبَادُ الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں، الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو ان کی چال میں عاجزی ہوتی ہے۔ یہ پہلی خوبی ہے اور فرسٹ نمبر پہ اللہ نے اسے رکھا ہے، پہلے نمبر پہ، کہ میرے بندوں کی بڑی پیاری خوبی یہ ہے، صفت یہ ہے کہ جب بھی تم انہیں چلتے ہوئے دیکھو گے، ان کی چال میں، وہ جب چل کے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کی چال میں تمہیں غرور، اکڑ، تکبر نظر نہیں آئے گا، ان کی چال عاجزی والی ہوگی، بڑے آہستہ قدم رکھیں گے، بڑے سکون سے آئیں گے، اور ان کی چال کے اندر یہ واضح ہو رہا ہوگا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، عاجزی کی صفت کے ساتھ چلتے ہوئے آئیں گے۔ اللہ، دیکھیے انسان کی جو چال ہے، چلنے کا جو طریقہ ہے، اس سے آپ کبھی چھپ نہیں سکتے، یعنی انسان ویسے ہی چلتا ہے جیسے وہ ہوتا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ تندرستوں والی چال نہیں بنا پائیں گے، ایسے ہی بولو نا یار، کیونکہ آپ بیمار ہیں، آپ نہیں چل پائیں گے جس طرح ایک تندرست چلتا ہے۔ آپ بیماروں والا ہی انداز ہوگا، کندھے جھکے ہوں گے، آہستہ آہستہ چلیں گے، سہارا لے کے چلیں گے، کوئی لاٹھی ٹیک لے لیں گے، بیمار ہیں یار، تیز نہیں ہوگا، ایک ایک قدم بڑی مشکل سے اٹھ رہا ہوگا کیونکہ بیمار ہیں۔ تو چال کو آپ چھپا نہیں سکتے، یہ ایسی چیز ہے جو آپ چاہیں گے بھی تو نہیں چھپے گی، اس کو چھپانا ممکن نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے کمال کر دیا، اللہ نے فرمایا کہ میرے وہ بندے جو میرے ہیں، ان کے اندر سب سے پہلے صفت یہ آتی ہے کہ وہ عاجز ہوتے ہیں، نمانے ہوتے ہیں، بیچارے سے نظر آتے ہیں، اور بالکل ایسے انداز ہوتا ہے اچھا یار میرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ یہ صفت عطا کر دے، آمین کہہ دو۔ فوراً اپنے آپ کو آئینے میں دب دیکھو، اپنے سامنے آئینہ رکھو اور سوچو آنکھیں بند کر کے کہ میں چلتا ہوں تو کیسے چلتا ہوں، میری چال کیسی ہے، کیا میری چال میں تکبر ہے، کیا میں اکڑتا ہوں، کیا میرے انداز ایسے، باز دیکھا ہوگا نا آپ نے لوگوں کو کہ گلما کھولا ہوتا ہے، بٹن کھولے ہوتے ہیں اور عجیب سا سٹائل ہوتا ہے اور بازوؤں کو چوڑا کر کے چلتے ہیں، اور اس طرح کا انداز ہوتا ہے جیسے کوئی زمین کو پھاڑ دے گا اور پہاڑوں کے اوپر چڑھ جائے گا۔ تو ایسا انداز قرآن کو ناپسند ہے، اللہ کو ناپسند ہے کہ چال کے اندر ایسا انداز بنایا جائے، سختی سے منع کیا گیا۔ اللہ ہم سب کو عاجز بنائے، آمین کہو، اور یہ صفت اللہ ہمیں عطا کرے، اور بار بار یہ سوچا جائے کہ میری اصل حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں، میری اوقات کیا ہے، میری جو ہستی ہے وہ کب تھی، کب تک رہے گی، کب اس کا وجود بھی مٹ جانے والا ہے۔ یہ سوچا جائے، بار بار اس کو سوچا جائے کہ میں یہاں مستقل رہنے بولو نہیں آیا، یہ میرے وقتی دن ہیں، کچھ دن کے لیے میں یہاں رہ رہا ہوں، اور میرے سامنے کئی جنازے اٹھ چکے ہیں، کئی لوگ جا چکے ہیں، کئی لوگ اس دنیا سے وجود ہی مٹ گیا، اور کئی ایسی قبریں میں بھی جانتا ہوں کہ آپ ان کو آج جا کے دیکھیں تو وہ قبریں بھی مٹ گئی ہوئی۔ تو یہ اپنی حقیقت بار بار سوچ کے ذہن میں رکھی جائے کہ میری جیسی تو گندی شائی کوئی نہیں، گندے قطرے سے میں پیدا ہوا ہوں، وہ قطرہ اگر کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، وہ کسی جسم کے حصے پہ لگ جائے تو اسے دھونا پڑتا ہے، تو کیوں میں اکڑوں، کس چیز پہ مجھے اکڑ ہے؟ یہ دولت جو آنے جانی چیز ہے، جو ابھی بیمار ہوا، فوت ہوا تو بچوں نے یوں بانٹ دینی ہے جیسے ککر پورا بٹتا ہے، میرے کپڑے ہیں، میرے زیورات ہیں، میرا سب کچھ، میرے پلاٹ ہیں، یہ یوں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جیسے کسی کے تھے ہی نہیں۔ بتا یہ کیا ہے، تجھے پتا نہیں ہے تیرے بعد کیا ہونے والا ہے؟ تو بے وقوف ہے، جاہل آدمی ہے کہ تجھے پتا نہیں ان پلاٹوں کے اوپر کیا ہوتا ہے بعد میں، جس کے اوپر تو آج اترا رہا ہے، اور یہ عہدہ جس کے اوپر تو کہتا ہے تیرے جیسا شے کوئی نہیں، یہ عہدے جو ہی تو اترے گا نا، لوگ تھوکنا بھی گوارا نہیں کریں گے کہ تو کون تھا، اس لیے کہ لوگ عہدے کی عزت کرتے ہیں، تیری عزت نہیں کرتے۔
اور جو ہی تو نیچے اترا ساتھ ہی تیری زندگی کی وہ حالت شروع ہوگی کہ لوگ شاید تجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دیں، اور تو کہہ رہا ہے تیرا عہدہ بہت بڑا ہے۔ یہ فضول باتیں ہیں، جہلانہ باتیں ہیں۔ جو ان چیزوں پہ اترائے اس سے بڑا بھی کوئی بے وقوف ہوتا ہے۔ دولت پہ، حسن پہ، مال پہ، عزت پہ، اقتدار پہ بڑا سمجھنے والے، ان کے لیے کیا ہے دنیا میں؟ آپ دیکھ رہے ہیں مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ یہاں تو مزاروں کے یہاں تو دیکھو جا کے کس طرح سے برا حال ہے، اور بادشاہوں کے مقبرے جا کے دیکھو کہ ان کے تمکنت تھی، ہاتھیوں پہ سواری کیا کرتے تھے، اور کئی کئی ملکوں کے مالک، یہاں تو 2 مرلے 6 مرلے نہیں ہمارے پاس، کئی کئی ملکوں کے مالک تھے، اور ان کی قبروں پہ 2-2 انچ مٹی جمی ہے، کوئی صاف کرنے والا نہیں۔ کیا کرتے ہو؟ کس چیز پہ اکڑ ہے؟ تو کمال کر دی، فرمایا میرا بندہ بڑا ہی سمجھدار ہوتا ہے۔ میں کہا نا سبحان اللہ، وہ ان چیزوں پہ نہیں پڑتا، وہ عاجز ہوتا ہے۔ وہ کہتا دفع کرو یار، میرے جیسا بندے، بھائی کیا چاہیے لے لو، بھائی عزت چاہیے لے لو، سیٹ چاہیے تو لے جا یار، یہ کھانا تو کھا جا، یہ لے لے تو گلاس میں ٹھنڈا پانی پی لے، میری خیر ہے۔ عاجز آدمی، اس کے اندر عاجزی ہوتی۔ تو اللہ توفیق دے انشاءاللہ، تو کہو اللہ اس طرح کا ہمیں بنا دے۔ اور کسی کو اگر بڑا بننے کا شوق ہے تو غور کرے ذرا، جتنے بڑے بنے وہ کون تھے، اور کیوں ان کی جو ہے وہ ہڈیوں کی آج جو ہے وہ ان کی ہڈیوں کا سرما بھی نہیں ملتا، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہے۔ اللہ نے ختم کر کے رکھ دیا، اس لیے کہ یہ بڑا ہونا صرف میرے رب کو سجتا ہے، یہ تکبر سجتا ہی میرے رب کو ہے۔ فرمایا یہ تکبر میری چادر ہے، جس نے یہ کیا اس نے میری چادر پہ ہاتھ ڈالا۔ کسی شے کو تکبر میں لے کے آئے، کسی شے کو کہا کہ میری ذات بڑی ہے، تو کمی کمین آدمی ہے، تو چھوٹا ہے، چھوٹی ذات ہے جی، یہ نہیں بیاہ کری دا، یہ چھوٹی ذات والے لوگ ہوں نے۔ یہ تم نے جملہ بولا میری چادر کو پکڑا تو نے، اب تجھے جس طرح ننگا میں کروں گا نا وہ دنیا دیکھے گی کہ میری چادر کو پکڑ کے دیکھو نا، میرے اوپر ایک چادر پڑی ہے، اس نے مجھے چھپایا ہوا ہے، آپ نے اسے ہاتھ ڈالا تو آپ نے اصل میں مجھے ننگا کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ تکبر تو مجھے سجتا ہے، تکبر میری چادر، الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، اس کو جو بھی کرے گا کمر توڑ دوں گا اس کی، اس کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے، پھر میرا مقابلہ اس کے ساتھ۔ یہ فلاں جی دیکھیں جی کوئی رنگ ہے اس کا تو کوئی رنگ ہی نہیں، ہم تو بڑے خوبصورت لوگ ہیں، ہم نہیں ان میں بیٹھتے، رنگ کی وجہ سے کسی کو چھوٹا کر دیا، خود بڑے ہو گئے، وہ غریب لوگ ہیں، غریباں دے وچ کی بندہ بوے جا، اس طرح کی باتیں کرتے، ایسے جملے پھر بھگتنے پڑتے ہیں، اور وہ کوئی بھی بولے بھگتے گا، اس کی سزا لازم۔ اس لیے فرمایا میرا جو بندہ جو میرا ہے نا، وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں رحمان کا بندہ ہوں نا، تو جس کا بندہ ہوں بڑا وہی ہے، میں چھوٹا ہوں، میری اپنی کوئی اوقات نہیں۔ یہ پہلی صفت ہے۔ آقا دو جہاں کی حدیث سنیے، حضور اسلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے، کس کے لیے بولو؟ دنیا والوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے۔ دنیا والوں کے لیے باز کرتے ہیں نا، او جی ہماری تو بس دال روٹی چل رہی ہے، اندر سے خنزیر ہے، فرعون ہے، اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میری دال روٹی چلتی ہے بس۔ تو دنیا کے لیے نہیں، بولیے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے، اللہ اسے بلندی سے نوازتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس سے بلندی سے نوازتا ہے، اور وہ اپنی نظر میں کم تر ہوتا ہے لیکن لوگوں کے لیے اللہ اسے برتر بنا دیتا ہے۔ اپنی نظر میں کم تر، لوگوں کے لیے برتر۔ اور فرمایا جو تکبر والا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کی نظر میں کتے اور خنزیر سے بھی برا ہوتا ہے۔ لوگ اس کو اس حالت تک پہنچا دیتے ہیں کہ یار یہ اس طرح ظالم آدمی کہ تکبر کرنے والا، تو اللہ ایسی حالت اس کی بنائے۔ تو اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے، اس صفت کو اللہ ہمیں عطا کرے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رسول، میرے کریم رسول کی یہ خوبصورت عادت کہ آپ کی عاجزی ضرب المثل،
مل کے کہو نا سبحان اللہ. بے مثال عاجزی کے مالک. اس کائنات میں آپ سے بڑا تو کوئی رتبہ نہ ہوا، آپ سے بڑا تو کوئی بڑا نہ ہوا، تو کیسی عاجزی تھی کہ آپ بیماروں کی عیادت بھی کرنے چلے جاتے، جنازوں میں شامل ہوتے، آپ بکری کا دودھ بھی خود ہی نکال لیا کرتے، اور اگر کوئی غلام آپ کو دعوت دیتا تو اس دعوت کو قبول بھی کر لیا کرتے. کوئی نوکر کہتا حضور میرے گھر آؤ روٹی ہے تھوڑی، تو حضور حاضر، آپ اس کے گھر بھی چلے جاتے، غلام کی دعوت کو قبول فرماتے. اور اگر کبھی ضرورت پڑتی تو گدھے پہ سواری بھی کر لیا کرتے، گدھے پہ سوار ہو جاتے. اور اگر ایسا بھی ہوا، میں نے کئی بار وہ واقعہ عرض کیا کہ نہ صرف خود سوار ہوئے بلکہ اپنے صحابی کو بھی پیچھے بٹھا لیا. اپنے صحابی کو بھی فرمایا تم بھی آؤ یار پیچھے بیٹھو میرے. تو یہ چیزیں عاجزی کو ظاہر کر رہی ہیں کہ آپ اس طرح کی عاجزی رکھتے تھے کہ اس طرح کی چیزوں کو کوئی آپ معیوب نہیں سمجھتے تھے. یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی. گدھے پہ بیٹھ جانا، غلام کی دعوت کو قبول کر لیا، بکری کا دودھ خود نکال لیا، یہ سارا کچھ آپ کیا کرتے. اور زمین پر بے تکلف ہو کے بیٹھ جاتے تھے، زمین پہ بیٹھ جاتے جہاں موقع ملتا، کھانا بھی زمین پہ کھا لیتے. اور صحابہ جو ہیں جب آپ کے پاس بیٹھے ہوتے تو باہر سے آنے والے کو یہ پوچھنا پڑتا کہ تم میں سے محمد کون ہے. ہائے ہائے، مل کے کہو نا سبحان اللہ. تم میں سے محمد کون. اگر عام مجلس ہوتی آپ بیٹھتے، جب ممبر پہ جمعہ ہوتا وہ تو اور چیز ہوتی، لیکن عام مجالس میں آپ ایسے بیٹھتے پتہ ہی نہ چلتا کہ نبی کون اور صحابہ کون. اتنی عاجزی، اس قدر طبیعت کے اندر ٹھہراؤ، اتنا طبیعت کے اندر چھوٹا پن کہ باہر سے آنے والے کو پوچھنا پڑتا. اللہ تو اللہ ایسا بنا دے، آمین کہو. پھر آپ کے صحابہ میں حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عادت تھی کہ آپ بھی اسی پہ عمل کیا کرتے، اور آپ اپنے محلے میں ایک بیوہ عورت کی بکری کا دودھ نکالنے جایا کرتے تھے. بکری کو جا کے اس کو دودھ نکال کے تو دے دیا کرتے. تو جب خلیفہ بنے تو گزر رہے تھے راستے میں، تو ایک بچی چھوٹی سی معصوم، اسی کی بیٹی، اس نے آپ کو دیکھ لیا، رونے لگ پڑی. کہا آپ رو کیوں رہی ہو؟ کہا رو اس لیے رہی ہوں، چھوٹی ہوں، معصوم ہوں، ابھی میرے میں اتنا زور نہیں ہے. کہا تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ تو خلیفہ ہیں، اب آپ خلیفہ بنے، ہمیں علم ہو گیا کہ اب آپ خلیفہ ہو گئے، تو اب ہماری بکری کا دودھ کون نکالے گا؟ ماں بوڑھی ہے اور میں کمزور ہوں، کس کو بلاؤں؟ کون آئے گا؟ کون آ کے روز اس دودھ کو نکالا کرے گا؟ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو برس پڑے. فرمایا بیٹی میں تیرے گھر کی طرف ہی آ رہا تھا، دودھ ہی نکالنے آ رہا ہوں تیرے گھر، چل میرے ساتھ، میں خلیفہ ہوں گا کسی کے لیے، وہ میرا عمل تیرے ساتھ ہی رہے گا. تو یوں اپنی عاجزی کو نہیں چھوڑا، اپنے اس چھوٹا ہونے کو نہیں چھوڑا. حالانکہ کتنا بڑی امارت اور سلطنت ملی، امیر المومنین. اللہ. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اون کا جبہ استعمال فرمایا کرتے، اس میں چمڑے کے پیوند ہوتے. اونٹ کا جبہ، چمڑے کے پیوند. بولو کون پہن رہا ہے؟ امیر المومنین، مسلمانوں کے امیر ہیں، اور اون کا جبہ ہے اور چمڑے کے پیوند لگے. تو صحابہ دیکھا کرتے آپ کو کہ آپ کندھے پہ کوڑا لیے ہوئے، وہی اون کا جبہ اور پیوند پہنا ہوا، وہ کندھے پہ جو ہے وہ کوڑا لیے ہوئے بازار میں جا رہے ہیں، اور دکانوں کو اور دکانداروں کے مال کو چیک کر رہے ہیں، لیکن یہ خیال ہی نہیں ہے کہ میں نے پہنا کیا ہوا ہے. مجھے کہو نا سبحان اللہ. وہ خیال ہی نہیں ہے کہ پہنا کیا ہے، اور آپ دکانداروں کو دیکھ رہے ہیں، ہاں بھائی تیرا مال کیسا ہے، تیرا دکھا مال کیسا ہے تیرا. اللہ. ایک بار ایسا ہوا کہ ملک شام گئے تو راستہ میں نہر آ گئی، تو اترے، اپنی سواری سے بے تکلف ہو کے اترے، اپنے موزے اتارے، شلوار اونچی کی، اپنا جو بھی پہنا ہوا تھا اسے اونچا کیا، اور اپنے اونٹ کو لے کے نہر کو جو ہے وہ پار کرنے کے لیے نہر میں گھس گئے، اور نہر پار کر لی. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جو ہیں وہ ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا حضور یہ آپ نے کیا عمل کیا ہے؟ آپ اونٹ پہ بیٹھے رہتے، میں آپ کے اونٹ کی نکیل پکڑ لیتا، آپ امیر المومنین ہیں، کوئی دیکھ لیتا، ابھی تو میں اور آپ ہی ہیں اکیلے، کوئی دیکھ لیتا تو کیا سوچتا کہ مسلمانوں کا امیر خود ہی نہر میں گھسا ہوا ہے اور خود ہی اپنا اونٹ لے کے جا رہا ہے. حضور آپ مجھے حکم کر دیتے، آپ بیٹھے رہتے، میں پانی میں آپ کا اونٹ لے جاتا آگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا سنیے.
فرمایا ابو عبیدہ تیرے جیسا بندہ یہ بات کرے سجتی نہیں، تیرے جیسا بندہ یہ بات کرے یہ سجتی نہیں، اس لیے کہ تجھے پتا ہے کہ ہماری اصل عزت اسلام کی وجہ سے ہے، ہمیں اسلام نے عزت دی ہے، اور اگر اسلام کو چھوڑ کے ہم عزت ڈھونڈیں گے تو کیا اسلام کی چھوڑنے سے عزت مل جائے گی؟ ابو عبیدہ تیرے جیسا بندہ یہ بات کرتا سجتا نہیں ہے، اصل عزت تو اسلام سے ملی ہے۔ تو ہم جو ہے وہ کیسے لوگ ہیں، ہم کس طرح کی تربیت میں ہیں؟ ہمارے جو ہے وہ ایک کونسلر صاحب ہی نہیں مان۔ ابھی دیکھ لیں الیکشن کا دور آئے گا، جو ہے وہ 20 فٹ کی گاڑی میں ایک بندہ اترے گا اور چمکتی دمکتی کرولا اور بہت بڑی پجاروں سے باہر آئے گا اور کہے گا جی مجھے کچھ ووٹ چاہیے آپ کے۔ تو جس میں تو آ رہا ہے لگتا ہے کہ تو ہمارے کام آنے والا ہے۔ یہ بدبختیاں ہمارے اوپر جب سے مسلط ہوئی ہیں پروٹوکول کی، کہ 20 گاڑیاں آگے جا رہی ہیں محترم کے، 20 گاڑیاں پیچھے جا رہی ہیں، بیچ کی کون بیٹھا ہے؟ زانی، شرابی، بدکماش، بدماش بیٹھا ہوا ہے، اور 20 گاڑیاں اس کے آگے جا رہی ہیں، 20 گاڑیاں پیچھے جا رہی ہیں۔ یہ ہے ہماری موت اور ہم سب کی بربادی کی جڑ۔ پروٹوکول پسند کرتے ہیں ہم، ہمیں کوئی بڑا بنائے، ہمیں کوئی بڑا کر دے، اور ظالمہ کیا کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ یہ عمر دیکھو، مل کے کہو نا سبحان اللہ، کہ آپ سے ملنے کے لیے ایک شخص آیا، ایران سے آیا، بڑی شہرت سنی تھی، اور ملنے کے لیے حاضر ہوئے، مدینہ میں پہنچے، دور سے دیکھنے لگا کہ بادشاہ کا محل نظر آنا چاہیے، لیکن ساری عمارتیں ایک جیسی تھیں، کہیں کوئی اونچی بلڈنگ نظر نہیں آئی۔ حیران ہو گیا اور کسی شخص سے گزرتے پوچھا کہ بھائی تمہارے بادشاہ کا یہاں محل کون سا ہے؟ تو اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، اسے کہا آپ یہاں نئے آئے ہیں کیا؟ کہا ہاں میں ایران سے آیا ہوں۔ اچھا اسی لیے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بادشاہ کا کوئی محل نہیں ہے۔ کہا تو پھر وہ کہاں ملیں گے؟ کہا مسجد نبوی میں، مسجد نبوی میں ہوں گے، مل لیجئے جا کے۔ گئے وہاں دیکھا، نظر دوڑائی، پوچھا عمر، کہا یہاں نہیں ہے۔ کہا تو پھر کہاں ہوں گے؟ کہا کوئی پتہ نہیں۔ بلکہ کہو نا سبحان اللہ، بادشاہ کا کوئی پتہ ہی نہیں کدھر ہے۔ کہا اچھا تو پتہ کس کو ہوگا؟ کہا کسی اور سے پوچھ لو۔ کسی اور سے پوچھا، بھائی تجھے پتہ عمر کا؟ کہا ہاں ہاں جی وہ میں نے ابھی دیکھا، ادھر جا رہے تھے مدینہ سے باہر کی طرف۔ کہا اس طرف جا رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہاں ہوں گے؟ کہا آگے کوئی درخت ہوگا، اس کی چھاؤں میں، شاید اس وقت آرام کا وقت ہے، لیٹے ہوں گے، دوپہر ہے نا، تو جاتے ہیں کبھی مدینہ سے باہر حالات کا جائزہ لینے، تو اس وقت آرام کر رہے ہوں۔ یہ ہے 22 لاکھ مربع میل کا حاکم۔ حیران ہو گیا، کہا یہ عجیب آدمی، ایک تو محل کوئی نہیں اور لیٹے ہوں گے درخت کے نیچے، چلو کوئی سیکیورٹی ہوگی کافی۔ گئے تو دیکھا کہ حضرت عمر اپنے سر کے نیچے ایک پتھر کا تکیہ رکھ کے لیٹے ہوئے، چھاؤں میں ہیں، کوئی قریب سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے، اکیلے، کوئی ایسا نہیں جو حفاظت کے لیے کھڑا ہو تلوار رکھ کے کہ بادشاہ سلامت سو رہے ہیں، میں قریب کھڑا ہوں، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو میں سیکیورٹی کے لیے ہوں، کوئی بندہ نہیں ہے۔ وہ قریب گئے، آخر سے آپ اٹھے، کہا بھائی کون ہو؟ کہا حضور ملنے آیا تھا، حاضر ہوا تھا کہ میں ملوں تو صحیح اس شخص سے کہ جس کا نام سن کے ایران کا بادشاہ بھی تخت سے نیچے جا گرتا ہے، نام سنتا ہے اور تخت سے نیچے اتر آتا ہے، کون ہے وہ شخص؟ تو حضور آپ اتنے آرام سے سو رہے ہیں اور آپ کو کوئی ڈر نہیں کہ آپ کے کتنے دشمن ہیں، کس سپر پاور سے آپ نے مٹکا لگایا ہوا، کتنے جو ہے وہ بڑے بڑے ان کے سورما ہیں، اور وہ کوئی حملہ کر دیں آپ پہ، کوئی ڈر نہیں آپ کو؟ تو ارشاد فرمایا اس لیے کہ میں اپنی عوام کی حفاظت کرتا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، اور تم لوگ اپنی حفاظت کرتے ہو اس لیے تمہیں ڈر ہے۔ جو عوام کی کرو گے تو تمہارے اوپر بھی کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ تو یہ عاجزی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، اور اکثر آپ مسجد نبوی میں ہی لیٹے پائے جاتے، آرام کر لیتے، جہاں کہیں موقع ملتا کہیں بھی لیٹ جاتے، امیر ہیں، اور 40 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت کو پہنچا چکے، اور مسجد نبوی کے کسی بھی کونے میں سو رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، جس سے ملنا آ کے مل لے۔ اور اس وقت مسجد نبوی میں بعض جگہوں پہ وہاں پہ صفیں نہیں ہوتی تھی، تو نیچے کنکر اور پتھر ہوتے تھے، تو آپ وہاں بھی لیٹ جاتے تھے،
تو صحابہ ملنے کے لیے آتے، اٹھتے تو آپ کے جسم پہ کنکروں کے نشان ہوتے، اور لوگ پوچھتے کہ یہ امیر المومنین، تو کہا ہاں یہی امیر المومنین ہے، یہی امیر المومنین ہے، یہی امیر المومنین، 3 دفعہ کہتے۔ یہ ہے ہمارا اصل روپ، مل کے کہو نا سبحان اللہ، یہ ہماری اصل شکل ہے، یہ والی ہماری اصل شکل، ہم اس شکل کے مالک ہیں۔ ہماری اصل جو رخ ہے ہمارا وہ یہ ہے، ان بدبختوں نے جسے بنا دیا یہ ہم نہیں ہیں، ہم یہ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی بھی سن لیں، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ اب میں چاروں صحابہ کا آپ کے سامنے رکھا، یہ خلفاء حضور کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکثر ایسا ہوتا کہ آپ کو زمین سے بڑی محبت، زمین پہ لیٹنا بڑا ہی پسند تھا، زمین سے لیٹنا بہت پسند تھا، اکثر ننگی زمین پہ لیٹتے تھے آپ، بڑا اچھا لگتا تھا آپ کو۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کی اپنی زوجہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی بات ہو گئی، کوئی تھوڑی بہت ایسی بات ہوئی ہلکی پھلکی جو ہو جاتی ہے میاں بیوی میں، تو ہو گئی۔ تو آپ کی عادت تھی کہ آپ بحث نہیں فرماتے تھے، بحث نہیں کرتے تھے، آپ کو لگا کہ یہ بات ایسی ہے تو آپ نے کہا اچھا، آپ نہ نکل گئے، گھر سے نکل گئے اور باہر چلے گئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اسی وقت حضور بھی آ گئے، اور آپ نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ تو آپ سیدہ نے فرمایا کہ ابا جان وہ تو بھی نکل کے گئے ہیں، ادھر باہر ہی گئے ہیں کہیں۔ کہا اچھا چلو میں ڈھونڈ لیتا ہوں۔ آپ گئے تو دیکھا ادھر ادھر تو نہیں، نظر آ گئے کہ آپ مٹی پہ لیٹے ہوئے، بہت خوش ہوئے دیکھ کے، کیونکہ اکثر آپ کی عادت ہی مٹی پہ لیٹنا تھی۔ تو فرمایا یا ابو تراب، او مٹی کے باپ، یہ ہیں علی، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ کس کے باپ؟ نہیں سہرے بولو، پھر بولو، جس کا نام کا جھنڈا بلند کرتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں علی علی کرتے پھرتے ہیں۔ آؤ دیکھو ان کی عاجزی بھی، دیکھو کتنے عاجز انسان۔ یا ابو تراب، اے مٹی کے باپ، وہ ایسا خوبصورت جملہ حضور کی زبان سے نکلا کہ آپ کے نام کا حصہ بن گیا۔ آج بھی آپ کو ابو تراب ہی کہا جاتا ہے، لوگ ابو تراب سے جانتے۔ تو اللہ ایسی عاجزی دے دے، ایسا انداز دے دے، اور اللہ اس طرح کا انداز دے اللہ۔ اسی طرح دیگر صحابہ، یہ تو 4 وہ تھے جو حضور کے اپنے خلفاء میں سے تھے، سارے صحابہ میں ایسی خوبصورت عادتیں تھیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں میں سے تھے پہلے، پھر اسلام لائے، تو کسی نے آپ کو دیکھا کہ آپ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے جا رہے ہیں، لکڑیوں کا گٹھا ہے جو گھر میں آگ جلانے کے کام آتا ہے، تو اس سے اٹھایا ہوا ہے اور لے کے جا رہے ہیں۔ تو کہا حضور آپ بوڑھے ہیں، عمر بھی زیادہ ہے، تو آپ یہ کسی کو دے دیں، زیادہ وزن ہے، تو خود کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو جواب بڑا خوبصورت دیا، فرمایا اس لیے میں اس کو خود اٹھا کے جا رہا ہوں کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ جب میں اسے اٹھاتا ہوں تو میرے دل میں کیا آتا ہے، کیا یہ اس کا اٹھانا مجھے برا لگتا ہے یا اچھا لگتا ہے؟ اور اگر برا لگتا ہے تو عبداللہ ابھی تو صحیح بندہ نہیں بنا، تجھے ابھی یہ گٹھا اٹھانا برا لگا تو تو ابھی صحیح بندہ نہیں بنا۔ تو میں ذرا اپنے اندر کی دنیا کو دیکھ رہا تھا، اسے اٹھا کر، مل کے کہو نا سبحان اللہ، اپنے آپ کو چیک کر رہا تھا کہ کیا واقعی مجھے اچھا لگتا ہے یہ وزن اٹھانا، اور لوگوں میں پھرنا وزن اٹھا کے، کہ لوگ کیا کہیں گے کہ جی بزرگ بھی ہیں اور اتنے بڑے عالم ہیں، اور عبداللہ بن سلام وہ گٹریوں کا جو ہے وہ گٹھا اٹھا کے جا رہے ہیں لکڑیوں کا۔ کہا میں نے دل کو ذرا دیکھنے کے لیے ایسا کیا۔ اللہ، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے سیدوں کی نسل چلی، اللہ سارے سیدوں کو سلامت رکھے، اللہ سارے سیدوں کا شملہ اور اونچا کرے، اللہ سارے سیدوں کی عزتوں کو اور بڑا کرے، یہ بڑے قابل عزت لوگ ہیں۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واحد بیٹے ہیں جو بچ گئے تھے کربلا کے میدان سے، اور انہی سے پھر آگے نسل مبارک چلی، سارے سید آپ ہی سے ہیں۔ جب آپ کا وصال ہوا تو جب آپ کو غسل دیا جانے لگا تو آپ کی کمر پہ موٹے موٹے کالے نشان دیکھے گئے، موٹے موٹے نشان۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کچھ زخم ہے، یہ کیا ہے، موٹے موٹے نشان ہیں؟ تو گھر والوں سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ یہ کس طرح کے نشان ہیں؟ تو جواب دیا کہ یہ ان کی عادت تھی کہ آٹے کے تھیلے راتوں کو اٹھا کے غریبوں کے گھروں میں دے کے آیا کرتے، تو یہ اس کا نشان پڑا، یہ اس کے نشان ہے جو ان کے جسم پہ پڑ چکے۔
اور یہ کبھی نہیں جانے، ایسے ہی دفن کر دو، ان کو چھیڑو نہیں۔ یہ ہے سیدوں کا باپ، مل کے کہو نا سبحان اللہ، یہ سیدوں کے باپ کی بات سنا رہا۔ اتنی عاجزی ہے کہ راتوں کے وقت جا کے آٹے کے تھیلے پہنچاتے ہیں گھروں میں۔ ہم یار مجھے بتائیں نا کہ ہم آخر ہیں کیا چیز؟ ہم باپ بنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم چنگیز اور ہم سے بڑا کوئی ہلاکو ہاں نہیں کوئی نہیں۔ ہم گھر کا کوئی بھی بڑا فرد بن جاتے ہیں تو ہم سب کو ذلیل و خوار سمجھتے ہیں، اور کوئی چند روپے کما لے، چند نیکی چلو ہم بھی اپنے اس نیکی کے نظام کو بھی لے لیں، چند جو ہے وہ نیکیاں کرنے کی توفیق ملے، تو اس کے بعد بندے کو بندہ نہیں سمجھتے۔ تو ایسا انداز، میرے رب کا فرمان پڑھ لو قرآن میں، میرے بندے وہ ہیں جو زمین پہ آہستہ اور عاجزی سے چلا کرتے ہیں۔ اس کی مطلب یہ ہوا کہ ان کے اندر عاجزی ہوتی۔ اللہ، اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سن لیجیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو اسلام کے 5ویں خلیفہ راشد رہے، گو حضور کے تو 4 ہی خلفاء تھے، لیکن جب آپ کا دور اقتدار آیا تو لوگوں نے حضرت عمر کی یاد دوبارہ تازہ کر دی، اور وہی دور واپس آ گیا جو حضرت عمر کے دور میں تھا۔ تو آپ کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا، کچھ ملنے کے لیے لوگ آ گئے، تو انہوں نے بیٹھ کے جب گفتگو شروع کی، بیٹھ کے میٹنگ ہوئی، تو چراغ جو ہے اس میں تیل کم ہو گیا۔ اب وہ ٹمٹمانے لگا کہ ابھی ختم ہوا، کہ ابھی ختم ہوا۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، اٹھنے لگے تو وہ مہمان کہنے لگا، حضور میں حاضر ہوں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ بیٹھے ہیں، تیل ہی ڈالنا ہے نا، مجھے بتائیں کہاں پڑا ہے، میں ڈال دیتا ہوں۔ آپ میں دیکھو بات یہ ہے کہ میں مہمان سے خدمت لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ مہمان ہیں آپ سے خدمت لینا مناسب نہیں۔ کہا جی ٹھیک ہے، حکم آپ کا، تو کسی خادم کو میں آواز دے دیتا ہوں اور ہم بیٹھے رہتے ہیں، وہ آ جاتا ہے، وہ کر لے۔ پھر میں یار وہ ابھی سویا ہے تھوڑی دیر پہلے، ابھی سویا، دوبارہ اٹھاؤں گا تو کیا سوچے گا کہ نیند خراب کر دی میرے مالک نے، تو مناسب نہیں ہے، اسے سویا رہنے دو۔ یار میں خود ہی اٹھتا ہوں، تجھے پتہ نہیں کہاں پڑا ہوا ہے۔ خود ہی اٹھے، جا کے تیل بدلا، تیل ڈالا، تیل ڈال کے واپس آ کے بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے تو کہا حضور بڑی محبت کی آپ نے، تو کمال کر دیا، خود ہی تیل ڈال دیا۔ کہا کیا ہو گیا؟ نہ تیل نہیں تھا تب بھی میں عمر تھا، تیل ڈال کے آیا ہوں تب بھی میں عمر ہی ہوں۔ میں بدلا تو نہیں ہوں، وہی عمر ہوں یار جو تیل ڈالنے سے پہلے تھا، تیل ڈالنے کے بعد بھی عمر ہوں۔ بتاؤ اس سے بڑی کیا عاجزی ہوگی؟ ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھتے ہیں، اور بس لوگوں کو ذلیل کر دینا۔ یہاں تو سرکاری کلرک ہی نہیں مان، اس سے کسی کو کام پڑ جائے وہ ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ تم کیوں؟ میں سرکاری کلرک ہوں، آؤ میں تمہیں دکھاؤں میں کتنا بڑا فرعون ہوں، میری فرعونیت دیکھو، بتاتا ہوں تمہیں کہ میں کس طرح لوگوں کو ذلیل کر سکتا ہوں۔ ایسے انداز بنائے جاتے ہیں۔ کیا یہ ہمارا اصل چہرہ ہے؟ بولو نہیں، یہ ہمارا اصل چہرہ نہیں۔ ہم یہ اصل چہرہ ہے ہمارا، جو قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ وہ ہے جس میں عاجزی ہوتی۔ حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، خود امام اعظم ہے، سنیے، یہ ہم اب مولویوں کے لیے بات آ گئی، چلو زیادہ تر تو خیر سارے ہی ماشاءاللہ کر سکتے ہیں ایسے، لیکن چونکہ ہمارا ذرا انداز ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی تقریر سننا پسند ہی نہیں کرتے۔ ہوتا ہے جی؟ بولیے۔ ہاں جی، میں نے دیکھا ہے، آپ مجھ سے سنیں نا، کہ کسی اور کی تقریر ہو رہی ہو نا تو عالم صاحب بیٹھے ہوں گے کہ یار دسو میری نہیں ہو رہی، کسی اور کو آپ نے مائک دے دیا، تو سنیں گے بھی تو بے دل ہو کے سنیں گے، اور اس میں سے کیڑے نکالیں گے کہ دیکھیں غلط بات کر دی، یہ بھی غلط کر دی، یہ بھی غلط کر دی۔ یہ ہماری عادت، یہ ہماری عادت ہے، اور اللہ اس سے بچا لے، آمین تو کہہ دو ذرا۔ کہ ایک تو کسی کی تقریر سننا گوارا نہیں ہے، اور اگر سنیں گے تو بے دل ہو کے سنیں گے، اور کہیں گے دیکھو کیا بات کر دی، میرے سے کرواتے، میں صحیح بات کر سکتا تھا۔ اس طرح کا انداز ہمارے اندر ہے، اور یہی وجہ ہے آج کے دور کی خرابیوں کی، کہ ہمیں کوئی دوسرا پسند ہی نہیں آتا۔ اس پہ اللہ معاف کر دے ہمیں، بس اس پہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ بہت ہی بری حالت ہے، بہت ہی بری حالت ہے۔ کسی کے 4 مرید زیادہ ہو جائیں گے، سڑ پج جائیں گے، کیوں زیادہ ہو گئے، کیوں بڑی مسجد ہے، کیوں چھوٹی، کیوں یہ فلاں کیوں کام کرتے ہیں، ہم نہیں کر رہے، وہ کیوں کر رہا ہے، اتنا حسد۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو امت کے امام ہیں اور اعظم امام ہیں، ان کے دور میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمر ابن زاد۔ عالم تھا، اچھی گفتگو کرتا تھا،
تو ایک دن آپ نے ساتھیوں سے کہا یار آؤ اس کی گفتگو سننے چلتے ہیں. تو کہا حضور آپ تو خود امام اعظم ہیں، آپ نے اس کی گفتگو سننی ہے. کہا ہاں کوئی بات. آپ چلے گئے اور آپ جا کے اس کے حلقے میں بیٹھ گئے. اللہ، پیروں کا پیر آئے اور پیچھے بیٹھ جائے. کوئی نظر آیا آج؟ پیروں کا پیر آ کے بیٹھے، امام اعظم جن کی ٹھوکر سے کتنے امام پیدا ہوئے، وہ پیچھے بیٹھ گئے آگے اور درس سننے لگے. انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ حضرت آگے بیٹھے ہیں، خیر انہوں نے گفتگو شروع کر دی. کرتے رہے گفتگو، آپ بڑی توجہ سے سنتے رہے، ایک ایک لفظ سنا، یوں سر ہلایا، سر ہلاتے رہے، اچھا یہ بات کر رہے ہیں، ہلا ہلا کے بتا رہے ہیں کہ یار میں سن رہا ہوں میں سن رہا ہوں. بلکہ پھر ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے ایک بات کر دی تو حضرت امام اعظم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، رونے لگے ان کی بات سن کے. اس قدر اپنے آپ کو جو ہے وہ ان کی مجلس میں بیٹھ کے ایسے شو کیا جیسے میں بھی شاگردی ہوں. کون نظر آتا ہے آج؟ آج تو عجیب حالت ہوگی. آج تو کوئی دوسرے کی بات سننا گوارا ہی نہیں کرتا. کہتے مجھے سننا ہے میری مسجد میں آؤ، ادھر آ کے بات سناؤ مجھ سے، میں نہیں جا سکتا کسی سے. اور 2 منٹ کے لیے لیٹ ہو جائیں گے تو ایسی تڑفاڑ مچا دیتے ہیں کہ انسان کہتا ہے غلطی کر دی، علامہ صاحب نے بلا کے اللہ معاف فرما دے. ایسے ایسے ظلم دیکھے ہم نے ممبر و محراب پہ کہ خدا کی قسم بڑی تکلیف. لیکن جو اصل ہمارا چہرہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسے شخص کی بھی جا کے بات سننے کے لیے بیٹھ گئے جو شاگردوں کے بھی شاگردوں میں سے تھا. وہاں جا کے تقریر بھی سنی، اس کی غور سے سنی اور پھر آنکھوں میں آنسو بھی لے کے آئے. یہاں کیا ہے؟ کیا حالت ہوگی قوم کی. تو اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرما دے. تو یہ اللہ سعادت دے دے، جو کرم اور فضل ہے بہت بڑا ہے کہ اللہ ہمیں عاجزی کی صفت سے نوازے. دوسری جو بات اللہ نے یہاں فرمائی ہے، میں سے صرف شروع کرتا ہوں، اسی گفتگو اگلے جمعے حاضر کروں. صفت عاجزی ہے، میرے بندوں میں عاجزی ہوگی. اور دوسری یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی جاہل سے بات کریں گے تو اسے سلام کہہ کے چلے جائیں گے. کسی جاہل سے بحث، چونج لڑانا اور اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے لمبی گفتگو شروع کر دینا، یہ میرے بندوں کی عادت نہیں. بحث میں پڑھنا تم انہیں کبھی نہیں دیکھو گے کہ وہ بحثیے ہوں گے. جہاں بھی کوئی شخص ان کے ساتھ ایسی حالت میں آئے گا کہ وہ ان کو کسی بھی جگہ پہ بحث میں لانے کی کوشش کرے گا، چھوڑ دیں گے اسے، وہیں چھوڑ کے اٹھ جائیں گے. اچھا بھائی تو جیتا میں ہارا، تو بہتر میں عام، تو اعلیٰ میں چھوٹا، اللہ حافظ، یہ کہہ کے وہاں سے چلے جائیں. قالو سلاما، مل کے کہو نا سبحان اللہ. قالو سلاما، وہ اسے سلام کہہ دیتے. یہ دوسری عادت ہے، اور یہ بڑی مشکل عادت ہے. اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کو علم بھی ہو، آپ جانتے بھی ہوں، آپ کو حدیثوں کا بھی پتہ ہو، آیتوں کا بھی پتہ ہو، تجربہ بھی ہو، اور پھر بھی آپ کہیں اچھا بھائی تو بڑا میں چھوٹا. یہ عادت بڑی مشکل ہے. اور اس طرح کا انداز پیدا ہونا یہ اللہ کے خاص الخاص کرم میں سے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بندہ آپ پہ سختی کر رہا ہے اور آپ آگے سے اس کو سلام کہہ رہے ہیں. میں نے حضور کی حدیث اس میں ایک پڑھی ہے جو میں اللہ کا کرم سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسی نئی بات حضور کی زندگی سے سامنے آتی تو حیران رہ جاتا ہوں. اتنی حدیثیں پڑھی لیکن کبھی ایسی حدیث آ ہی جاتی ہے جو کبھی نہیں پڑھی ہوتی. آج ایک اور حدیث میری نظر سے گزری. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا کہ جب کوئی آپ کے ساتھ سخت لہجے میں آتا، وہ جتنا سخت ہوتا جاتا حضور اتنے ہی نرم ہوتے چلے جاتے. نہیں چھوٹی سبحان اللہ یار، ذرا میرے نبی کی حدیث پہ ذرا سارے بولو یار. میں نے جب اسے پڑھا میں جھوم اٹھا تھا، میں نے یوں سر ہلایا، میں نے کہا یار مزہ آ گیا. پھر پڑھا اسے میں نے، جتنا کوئی سخت ہوتا جاتا آپ اتنے ہی نرم ہوتے جاتے. یہ میرے نبی کا انداز کہ وہ جواب میں سختی نہیں کرتے تھے، وہ جواب میں ایسا انداز کبھی نہیں بناتے کہ اچھا تیری اینٹ ہے تو میرا پتھر آیا تیری طرف، تو اگر ایک بات کرے گا 10 سن کے جائے گا. نہیں، یہ انداز میرے نبی کا نہیں تھا، یہ بڑوں کا طریقہ نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ اپنے آپ کو عاجزی میں رکھتے ہوئے، اور اگر کوئی ان سے بحث کرے
تو وہ لہجہ نرم کر لیتے ہیں اور اس سے بات کرنے دیتے ہیں، بھائی تو کر لے اپنی بات، اور اس کو بار بار اس کے اندر جا جا کے کروڑ کے اس کو مزید بولنے کی نہیں، ایسا نہیں کرتے وہ. کیونکہ اگر ایک شخص بے ادبی پہ اترا ہے، سنو آخری بات، اس کو میں اگلے جمعے چھوڑوں گا. اب اگر شخص بے ادبی پہ اترا ہے تو جو ہی آپ اس کے ساتھ اس کے ریورس میں بات کریں گے تو وہ دوسری بے ادبی کرے گا. ایسی ہے بولو. اس کے بعد وہ تیسری کرے گا، پھر وہ چوتھی کرے گا، اور وہ جتنی کر رہا ہے وہ اصل میں آپ ہی کے سارے کھاتے میں جا رہی ہیں کہ آپ اسے بولنے کا موقع دیتے جا رہے ہیں. اب اسے کیوں بولنے کا موقع دے رہے ہیں؟ خاموش کر، چپ کر جائیں آپ اور اٹھ کے وہاں سے چلے جائیں، اور یا خود اس کو کہہ دیں کہ بھائی میرے ساتھ اب بات مناسب نہیں ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ اپنی بات کو اپنے پاس رکھیں، ہوگی بات ختم ہو گئی. میں جب بات ہی نہیں آگے سے کر رہا تو آپ کیوں بولتے جا رہے ہیں؟ ختم ہو گئی. آپ اس سے بولیں گے تو وہ تیسری چوتھی بے ادبی پہ آئے گا. اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ آج میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے. ایک بے ادب آدمی ہے، جا جا کے اس کو چھیڑتے ہیں، اور بولو جا جا کے اور ٹچی دیتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے؟ وہ اور بے ادبیاں کر رہا ہے اور کرتا جا رہا ہے، اور یوں امت کے اندر گند پھیلتا چلا جا رہا ہے. اور اگر اس کو کہہ دیا جائے بھائی ٹھیک ہے قرآن کہہ رہا ہے، جب میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے، رسول کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے سلام کرنا ہے ایسے شخص کو موقع ہی نہ دو کہ آگے سے بات کرے. جب تم سنو گے نہیں تو کس سے کرے گا؟ نہ بولو نا یار، نہیں بھائی بولو نا. ہاں کس سے کرے گا جب وہ سنیں گے نہیں؟ تو اس کو بندہ چاہیے سنانے کے لیے، آپ اس کی سنی نہیں رہے تو کس کو کرے گا؟ لازمن وہ چپ ہو جائے گا اور وہیں پہ بے ادبی کا دروازہ بند ہو. لیکن ایسے عجیب لوگ ہیں کہ بس اس کو جا جا کے پوچھیں گے آؤ میرے ساتھ بیٹھو، چھوڑو اس کو، میرے ساتھ بیٹھو. کیوں تمہارے ساتھ بیٹھے؟ رہنے دو، ختم کرو. قالوا سلاما، اللہ کے اصول پہ عمل کرو، جو قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے وہ خود آئے تو بات کرو، جب نہیں آ رہا ختم کرو. آپ کیوں تو اللہ اس پہ ہمیں سمجھا دے، آمین کہہ دو. اللہ اس پہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے. اور آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، سنیے، آدمی کی ہر گفتگو وبال ہے سوائے اس کے جو وہ نیکی کا حکم کرے یا برائی سے منع کرے. فرمایا جتنی چیزیں منہ سے نکالو گے وبال ہی وبال ہے، بولتے جاؤ گے اس کا حساب دینا پڑے گا. لہذا زیادہ خاموش رہو، اور اگر منہ سے بات نکالنی ہی ہے تو اچھی بات نکالو اور برائی سے منع کر دو، یعنی فضول گفتگو میں نہ جاؤ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جس معاملے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اس میں دخل مت دو، لغو گفتگو نہ کرو، اپنی زبان کو ایسے محفوظ کرو جیسے اپنے گھر میں پیسے محفوظ کرتے ہو. اس طرح اپنی زبان کو محفوظ رکھو، نہ بولو زیادہ. بھئی بحث سے فائدہ کیا ہوگا؟ کیوں لڑائی کرتے ہو ایک دوسرے سے؟ کیوں رشتہ داریاں خراب کرتے ہو، دوستیاں خراب کرتے ہو؟ ایک بندہ بحث پہ اترا ہوا ہے، رشتے ٹوٹ جائیں گے، اس سے محبتیں کم ہو جائیں گی، نفرتیں پیدا ہوں گی. وہ بات بڑھتی بڑھتی پھر لڑائی پہ آ جائے گی، پھر تھپڑ پڑے گا، پھر مکہ پڑے گا، پھر گولی چلے گی، پھر وہ دھینگا مشتی ہوگی، ملا آ جائے گا، لوگ آ جائیں گے. کیا کرو؟ وہ بحث سے کام شروع ہوا نا. بولو کام کہاں شروع ہوا؟ تو بحث ہی نہیں ہوگی تو بس آگے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، ختم ہو جائے گا، ہر چیز ہی ختم. اس لیے کہا قالوا سلام، سلام کرو چلے جاؤ، نہ کرو، یہ تمہارا کام نہیں ہے. اور یہ عزت دار کرتا بھی نہیں ایسے. بولو جو بڑا عزت والا شخص ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی نہیں الجھے گا نہیں کسی سے. یہ الجھ کے اپنے آپ کو بھی ذلیل کروانا، دوسرے کو بھی کرنا، یہ طریقہ نہیں ہوتا. اور پھر یہ بعض اوقات نفس اور شیطان بھی بڑا ظالم ہے، وہ بھی دل میں تو ڈر گیا، تو سہم گیا ہے، وہ تجھ سے بات کر رہا تھا تو پیچھے ہٹ گیا، عزت تیری ختم ہو گئی ہے. تو اگر رکھ عزت اپنے کو، میری عزت میرے رب کے پاس، کوئی بات نہیں ایسی، کوئی میری عزت ختم نہیں کر سکتا. اگر تیرے آگے چپ ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں میری عزت ختم ہو. اسی طرح بیوی بحث کر رہی ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے آپ مرد ہو کے اس کے ساتھ مٹکا لگائیں؟ کیوں لگاتے ہیں آپ جاہل آدمی ہیں، آپ کیوں اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ جب وہ بحث پہ اتر آئی ہے پیچھے ہٹ جائیں. اب وہاں مردانگی جناب کی باہر نکل آئے گی، مردانگی کھڑی ہو جائے گی، جی میں مرد ہوں میری بات کیوں نہیں سن رہے، اور چلتی چلتی جھگڑا شروع ہوگا. تو قرآن ہر جگہ بحث سے دور کرتا ہے. اور کسی وہ خوبصورت بات کو کسی نے پوچھ لیا حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ سے، تو بڑی پیاری بات آپ نے فرما دی. پوچھا کسی نے کہ حضور کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ عالم بھی ہار جائے کسی کے آگے اور ایک مفتی بھی ہار جائے، یا کوئی ہو سکتا ہے اسے شکست کوئی دے سکتا ہے؟
جس کے پاس دلیلیں ہوں، قرآن کی آیتیں حدیثیں بھی ہوں، تجربہ سب کچھ ہو. فرمایا ہاں مفتی اور عالم بھی ہار جاتا ہے. کہا جی کس سے؟ فرمایا جاہل سے. کس سے ہار جاتا ہے؟ کہا جب کوئی جاہل آ جائے تو وہ ہار جاتا ہے. جاہل سے کون بات کرے؟ جاہل سے گفتگو نہ کیا کریں آپ. یہی موت ہے اس کی کہ اس کے آپ گفتگو چھوڑ دیں اس کے ساتھ. گھر میں ہے، بیوی ہے، کوئی دوست ہے، کوئی عزیز ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے، چھوڑ دیں، خاموش ہو جائے. انشاءاللہ تو کہو یار، یہ عادت پیدا کریں نا اپنے اندر. اور اب پھر میں کہہ رہا ہوں اس آئینے کو سامنے رکھیں اور اس کو بھی ذرا دیکھ لیں کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جب کہیں بھی کوئی ایسا اختلافی موضوع شروع ہوا ہے تو کیا میں نے حصہ لیا اس میں، تو کیا بحث شروع کی ہے یا میں نے قرآن کے اصول پہ عمل کرتے ہوئے سلام کہہ کے میں گزر گیا ہوں. اپنے آئینے کو سامنے رکھیں اور اس آئینے کو دیکھتے ہوئے چلتے جائیں. اللہ توفیق دے دے. انشاءاللہ کہہ دو آج یہ 2 اصول پڑھے ہیں، انشاءاللہ اگلے اصول اگلے جمعہ میں پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی. وما علینا الا البلاغ. سنتے ادا فرمائیں.